وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وأقيموا الصلاة اور قائم رکھو نماز کو وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ ادا کرو وارکعوا اور رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ اتأمرون الناس کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا وتنسون انفسکم اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وانتم تتلون الکتاب اور تم تو کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو افلا تعقلون پھر کیوں نہیں سوچتے ہو یہودیوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے کچھ یہودی تھے مدینے میں تھے ایک جگہ میں ظاہر بات ہے ایک جگہ میں ایک شہر میں اگر بستی میں ہو تو آپس میں ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے ایک دوسرے سے میل جول بھی ہوتا ہے ظاہر ہے رشتہ داریاں آپس میں ہو تو ایک دوسرے سے ملنا ملانا بھی ہوتا ہے اسی طرح جو مسلمان تھے جو یہودی تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے بھی تھے تو جب کبھی ان کی آپس میں ملاقات ہوتی تو جو یہود کے جو علماء تھے ان کے بھی کچھ رشتہ دار مسلمان ہو چکے تھے جب وہ ان سے ملنے ان کے پاس جاتے تو وہ ان کو کہتے کہ تم لوگوں نے اچھا کام کیا ہے صحیح راستہ تم لوگوں نے اپنایا ہے اب تم نے ایسا کرنا کہ اس راستے کو چھوڑنا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب اتباع کرنی حالانکہ خود یہودی ہے ان کو ترغیب دے رہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب اسلام کو چھوڑنا نہیں یہ سچا مذہب ہے اور حضور علیہ السلام اللہ کی آخری نبی ہے اللہ کے نبی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے آپ نے ان کی تابعداری کرنی ہے ان کی نافرمانی نہیں کرنی ہے مگر ہم مسلمان ہو نہیں سکتے ہیں کچھ مصلحتیں دنیاوی تقاضے دنیاوی ہماری مجبوریاں ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے لیکن دل ہمارا بھی کرتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں لیکن مجبور نہیں ہو سکتے مطلب وہ کیا تھا ان کی مجبوری دنیا تھی علماء تھے عالم اس کے تو اب لوگوں سے لینا دینا بھی ہوتا تھا
اگر وہ سیدھے راستے پہ آتے تو ان کا خرچہ پانی بند ہو جاتا۔ اسی طرح دنیا کی اور بھی ان کی لالچیں تھیں، ان لالچوں کی وجہ سے ان کا ضمیر ان کو اسلام کی طرف آنے نہیں دیتا تھا، لیکن حقیقت مانتے تھے کہ اسلام حق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے، سچے نبی ہے، ان کا دل بھی گواہی دیتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے اندر ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک تو ابتداءً ہم نے جو آیتیں تلاوت کی ہے ان میں سے سب سے پہلے ان کو ایمان اور عقیدے کی طرف ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم کیا کرو، قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کے معنی جھکنے کے ہیں، اور جھکو مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پہ لفظ آیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس کے معنی کیا ہے، قائم کرو نماز کو۔ اب یہاں پہ لفظ ادا الصلاۃ نہیں آیا کہ تم نماز کو ادا کرو۔ یہاں پر ایک زبردست نکتہ ہے، قرآن میں اکثر جگہ میں نماز کے لیے اقیم الصلاۃ، ادا الصلاۃ نہیں آیا ہے، مطلقاً نماز چند جگہوں میں آیا، لیکن جتنے باقی جگہوں میں آیا ہے اقیم الصلاۃ آیا ہے۔ اقیم کہتے ہیں اقامت، کہتے ہیں ایک چیز کو کسی جگہ میں سیدھا گاڑنے کو، جیسے درخت ہوتا ہے، درخت سیدھا زمین میں گاڑا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے نا۔ اب جب سیدھا ہوتا ہے، صحیح مضبوطی سے اس کو گاڑا جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر جتنی بھی ہوائیں آئیں تو وہ اپنے جگہ سے ہلتی نہیں ہے، وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو قائم کے معنی، اقامت کے معنی اس کے ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح قائم کرنا ہے کہ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ نماز آپ نے پابندی کے ساتھ اس کے اوقات مقررہ میں ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر نہیں پڑھی، مغرب پڑھ لی، صبح کی نماز پڑھ لی، پھر ظہر عصر چھوڑ دیا، عشاء کے ٹائم پڑھ لیا، یا ظہر عصر مغرب کاروباری ٹائم ہے، دفتر کا ٹائم ہے، دکان کا ٹائم ہے، بازار کا ٹائم ہے، وہ چھوڑ دیا، عشاء کے بعد ایک ساتھ اکٹھے پڑھ لیا۔ اب یہ اقیم الصلاۃ نہیں، یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہے۔ نماز کو ادا تو کر لیا لیکن قائم نہیں کیا، اللہ قرآن کا جو حکم ہے اس کو پورا نہیں کیا۔ تو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنے مقررہ اوقات میں پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھ لیا نہیں، پابندی کے ساتھ، اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ اور آگے آئے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا، نکالنا، اور شریعت کے میں زکوٰۃ اس مال کو کہا جاتا ہے جو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے میں اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، زکوٰۃ کہتے ہیں۔ آگے لفظ آیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پہ جھکنا رکوع سجدے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور ہمارے جو عرف عام میں جو رکوع ہے اس کو بھی رکوع کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو لفظ رکوع مراد ہے وہ سجدے والا مراد نہیں ہے، رکوع والا مراد ہے، جو ہم عرف عام میں نماز میں جو رکوع کرتے ہیں۔ اب یہاں سے نماز پہلی امت کے اوپر بھی تھی، اس امت میں سجدہ تو تھا لیکن رکوع نہیں تھا۔ پہلی امت کے اندر نماز تھی، سجدہ تھا، قیام تھا، لیکن رکوع نہیں تھا۔ اب یہاں پہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے
جو طریقے اپنے شریعت کے جو تمہارا نماز تھا اس طرح نماز نہیں، امت محمدیہ کے اندر جو نماز کا طریقہ ہے، جو اس میں رکوع بھی ہے، اسی طرح رکوع کرنے والوں کے ساتھ اپنی نماز کرو، رکوع کرو۔ یہ رکوع صرف امت محمدیہ میں ہے، اس سے پہلی شریعت میں نماز میں رکوع نہیں تھا، یہ صرف ہماری شریعت میں ہے۔ تو فرمایا کہ تم کیا کرو، ایمان لے آؤ اور امت محمدیہ کی طرح دوسرے مسلمانوں کی طرح تم نماز پڑھو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک تو یہاں پہ اس پہ یہ بات بھی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہاں پہ کیا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے مراد کیا ہے، جماعت کی نماز ہے۔ اب اکیلا نماز پڑھے گا تو اس کو مع الراکعین تو نہیں ہوگا نا، جب اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اب اس نے کیا کیا، رکوع کیا رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، نماز پڑھو جماعت کے ساتھ۔ اب یہاں پہ جماعت کی نماز کی کا حکم آ گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو، نصیحت کرتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اب وہ یہودیوں کا جو واقعہ ہے کہ وہ خود تو یہود دیت میں تھے، لیکن جب جو مسلمان تھے ان کو نصیحت کرتے تھے کہ تم نے اسلام میں ہی رہنا ہے، تم اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ مذہب حق ہے۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم لوگوں کو تم نصیحت کرتے ہو کہ تم ایک مسلمان رہو، اسلام حاصل کرو، لیکن وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے نفس کو بھول جاتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، اور تم تورات کی، یعنی کتاب سے مراد تورات ہے، تورات کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہو، اس کو پڑھتے بھی رہتے ہو، اور اس میں لکھا بھی گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے، سچ ہے، اسلام حق کا سچا مذہب ہے۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو عالم ہے اور بے عمل ہے، وہ عمل نہیں کرتا، اس کے اوپر جتنی وعیدیں ہیں اس کے بارے میں بھی تم تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ افلا تعقلون، تم کیوں نہیں سوچتے ہو، کیوں نہیں فکر کرتے، اس بات کو کیوں نہیں سوچتے ہو کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک نصیحت بھی ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ خود تو بھلے جس نے اس میں ہو، لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی کمیاں نکالتے ہیں، لوگوں کی غلطیاں نکالتے ہیں، لیکن صرف لوگوں کی غلطیاں نہیں، اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ اب ہم کسی اور کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک انگلی ان کی طرف، 4 ہماری طرف ہی ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کی بھی فکر کرنا سب سے ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر میں روشنی کر کے پھر مسجد میں روشنی کرو، اپنی فکر سب سے پہلے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ایمان والو، قوا انفسکم، کہ بچاؤ اپنے آپ کو، نفس کو، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ سب سے پہلے حکم کس کے لیے آیا، اپنے آپ کو۔ تو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال صالحہ کی، اپنے آپ کو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائے، ہم خود آگ سے بچنے والے بن جائے، نیکی کے راستے میں چلے جائیں۔ اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں کا، اپنے بستی کا، اپنے محلے کا ہم فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔